رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف انہی میں سے ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے نصیحت کی، انہیں نصیحت کی کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، برے کاموں سے بچ جاؤ۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، زمین میں تمہیں بسایا اللہ نے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحتیں کی، بے شمار نصیحتیں فرمائیں، اور اس کے نتیجے میں جو غریب لوگ تھے آپ کی قوم کے، وہ ایمان لانا انہوں نے شروع کر دیا۔ جب وہ ایمان لانے لگے تو ان کی قوم کے جو امیر لوگ تھے، جو سردار تھے، بڑے بڑے لوگ، انہیں تشویش یہ پیدا ہوئی کہ اگر اس طریقے سے یہ سارے ہی ایمان لے آئیں تو ہماری سرداری کون مانے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ سب لوگ ایمان لے آئیں، سب لوگ صالح علیہ السلام کی نبوت کا اعلان کر دیں، ان کی تصدیق کر دیں، مان لیں۔ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام سے کوئی معجزہ مانگتے ہیں، کوئی ان کی نبوت کی دلیل طلب کرتے ہیں کہ پتہ چلے حضرت صالح علیہ السلام کوئی معجزہ لے کر آئے بھی ہیں کہ نہیں۔ اگلی آیات میں جب سردار آئے حضرت صالح علیہ السلام کے پاس تو کہنے لگے قولوا یا صالح، سردار کہنے لگے، قوم کے لوگ کہنے لگے، اے صالح علیہ السلام قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، ہمیں تو آپ سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، آپ ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کر رہے ہیں جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادتیں کرتے آئے ہیں۔ آپ ہمیں بتوں کی عبادتیں کرنے سے منع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس رب کی عبادت کرو جو نظر ہی نہیں آتا۔ سرداروں نے آ کے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا۔ قوم سمود جو ہے، قوم سمود کے بارے میں مفسرین نے فرمایا ہے کہ بڑی طاقتور قوم تھی، بڑی بڑی ان کی عمریں تھیں، بڑے بڑے قد تھے، اور اتنے طاقتور اور اتنے کاریگر قسم کے لوگ تھے کہ پہاڑوں کے اندر محل بنا دیا کرتے تھے، پہاڑوں کو تراش کر محل بنا دیا کرتے تھے۔ اور آج بھی ان کے یہ محلات، قوم سمود کے محل موجود ہیں عرب میں۔ اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو اور مجھے مدینہ منورہ کی بات اب حاضریاں عطا فرمائے۔ آپ مدینہ منورہ سے تبوک کی طرف جائیں، جو مدینہ سے تبوک کی طرف جو راستہ ہے، تو تقریباً 400 کلومیٹر کے بعد یہ بستی آتی ہے، قوم سمود والوں کی بستی ہے، پوری باقاعدہ بستی ہے، اور اتنی بڑی بستی ہے کہ دیکھنے سے یوں لگتا ہے کہ تقریباً 4-5 لاکھ افراد یہاں رہتے ہوں گے۔ قوم سمود کی اتنی بڑی قوم تھی اس زمانے میں۔ اسے اب بند کر دیا گیا ہے، لیکن اب بھی اگر کوئی جانا چاہے اندر تو سعودی عرب کی جو سیاحت کی وزارت ہے، منسٹری آف ٹورزم، اس کی اجازت سے اندر جا سکتے ہیں۔ بڑے بڑے محل ہیں، پہاڑوں کے اندر تراش کر ایسے محل بنائے ہیں کہ آج کے لوگ بھی ہاتھوں سے وہ کام نہیں کر سکتے، اتنے خوبصورت محل، اور اس کی تصاویر بھی نیٹ وغیرہ پر موجود ہیں، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب ان کو اتنے اچھے اچھے کام کرنے آتے تھے تو انہوں نے انہی پتھروں سے بت بھی بنائے اور پھر انہی کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں منع فرمایا کہ مت کرو یہ کام، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ان کی عبادت کرنے سے روک رہے ہیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ کوئی معجزہ لے کر آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کون سا معجزہ چاہیے، کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے معجزہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہاڑی علاقہ تو تھا سارا، کہنے لگے جو سامنے جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کی طرف اشارہ کریں اور اس پہاڑ کو پھٹنا ہے، اور پھر اس میں سے ایک اونٹنی نکل کے باہر آ جائے، اور صرف اونٹنی باہر نہیں آئے۔ قوم سمود کے سرداروں نے یہ بھی آگے اپنی وہ رکھی شرط کہ اونٹنی بھی باہر آئے، وہ اونٹنی حاملہ بھی ہو، گابن ہو وہ اونٹنی، اور پھر نکلنے کے بعد وہ بچہ دے، اور اس میں یہ ساری علامتیں موجود ہوں، اور پھر وہ دودھ بھی دے، پھر اس کا دودھ بھی ہم پئیں گے۔ یعنی پہاڑ پھٹے
اور پہاڑ میں سے ایک زندہ جانور نکل کے باہر آ جائے. یہ ایک ایسی شرط تھی، ایک ایسا معجزہ طلب کیا تھا کہ عقل و فہم میں اگر کوئی کہے، اشارہ کرے کہ یہ دیوار پھٹے اس میں سے جانور کوئی نکل کر آئے، تو کہ مکھی بھی نہیں نکال سکتا. اور انہوں نے اتنی شرائط کے ساتھ پوری کی پوری اونٹنی مانگی تھی حضرت صالح علیہ السلام سے. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تمہاری یہ شرط پوری کر دوں اور اللہ رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے یہ معجزہ ظاہر ہو جائے تو بتاؤ کیا پھر تم لوگ ایمان لاؤ گے؟ کہنے لگے جی ہم ایمان لائیں گے. قبول کیا انہوں نے، ہم ایمان لائیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، پہاڑ پھٹ گیا اور پہاڑ سے اونٹنی نکل کر آئی. اور تمام وہ علامتیں اس میں موجود تھیں جو علامتیں قوم سمود نے مانگی تھیں، وہ ساری علامتیں اس میں موجود تھیں. اور وہ حاملہ بھی تھی، گابن تھی. وہ نکل کر آئی، اس نے بچہ جنا. پھر بچہ جننے کے بعد پھر اس نے دودھ بھی دیا. اس کا دودھ انہوں نے استعمال کیا. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا دیکھو تم نے جو مانگا تمہیں مل گیا. اب میں نے جو تمہیں کہا تھا اس پر بھی عمل کرو، ایمان لاؤ رب ذوالجلال کی وحدانیت پر، اس کے معبود ہونے پر. تو ان کی قوم کے جو سردار تھے اکثر تو اپنے وعدے سے مکر گئے، سوائے چند ایک لوگوں کے جو اپنے وعدے پر قائم رہے اور حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے. حضرت صالح علیہ السلام جب یہ اونٹنی ظاہر ہوئی تو آپ نے اپنی قوم سے فرمایا تھا یا قومی ھذہ ناقۃ اللہ، اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے. لکم آیتن، تمہارے لیے نشانی ہے. فذروھا تأکل فی ارض اللہ، تم اسے چھوڑ دینا تاکہ یہ زمین میں کھلم کھلا جو چاہے کھاتی رہے. اسے نقصان مت پہنچانا کیونکہ اللہ کی اونٹنی ہے، معجزے سے پیدا ہوئی ہے. اور اس اونٹنی کی شان یہ ہے کہ وہ جانور جو جنت میں جائیں گے، دنیا کے جانور، ان جانوروں میں ایک یہ والی اونٹنی بھی ہوگی. اس اونٹنی کو بھی رب ذوالجلال جنت میں بھیجے گا. آپ نے فرمایا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. یہ جو اللہ کی طرف اس کی اضافت اور نسبت ہے اونٹنی کی، یہ اس کی شان اور فضیلت بیان کرنے کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. ناقۃ اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کی شان یہ ہے اسے نقصان مت پہنچانا. ولا تمسوھا بسوء، اسے برائی کے ارادے کے ساتھ مت چھونا. فیأخذکم عذاب قریب، اگر تم نے یوں کیا، اس کے ساتھ کوئی برائی کی، تو تمہیں بڑا قریب آنے والا عذاب پکڑ لے گا، تم پر عذاب آ جائے گا. اب اس اونٹنی کی شان یہ تھی کہ بہت بڑی اونٹنی تھی یہ، اور قوم سمود کے علاقے میں پانی کی بڑی قلت تھی. ایک ہی کنواں تھا، ایک ہی تالاب تھا جس سے قوم سمود کے لوگ استفادہ کرتے تھے، پانی استعمال کرتے تھے. اور یہ اونٹنی ایسی تھی کہ جب یہ تالاب پر جاتی تھی تو ایک ہی سانس میں سارا پانی پی جاتی تھی، پورا تالاب خالی کر دیتی تھی. پھر بعد میں وہ نیچے سے پانی آئے، پھر وہ تالاب بھرے، پھر اس کنویں میں پانی آئے، پھر وہ بھرے، اس میں پورا ایک دن لگتا تھا. تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اب تم نے معجزہ مانگا تھا، رب نے اونٹنی ظاہر فرما دی، اس کے ساتھ بچہ بھی ہے. تو اب ایک کام کرو، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیا کرے گی اور ایک دن اس سے پوری قوم استفادہ کرے گی پانی کا. ایک دن پانی کی چھٹی اور ایک دن پانی استعمال کرنا. یوں چلتا رہا کیونکہ وہ جس دن اونٹنی پانی پیتی اس دن پورا پانی ختم ہو جاتا تھا. لیکن صرف یہ نہیں تھا، رب ذوالجلال کی شان یہ تھی کہ جب یہ اونٹنی پانی پینے کے بعد دودھ دیتی تھی تو اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری بستی وہ دودھ پیا کرتی تھی. اللہ کی اونٹنی تھی نا، پوری بستی وہ دودھ پیا کرتی تھی. یعنی پانی پی کے دودھ اتنا کثرت سے دیا کرتی. چند عرصے تک، کچھ عرصے تک تو یہ وقت یہی چلتا رہا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیتی اور پورا پانی ختم ہو جاتا، پھر اگلا دن آتا تو بستی والے استعمال کرتے، پھر اگلے دن اونٹنی کا، پھر اگلا دن بستی کا، یوں دن چلتے جاتے. لیکن کچھ عرصے کے بعد قوم کو بڑا ناگوار گزرا کہ یہ چلتی پھرتی ایک اونٹنی ہے، ہمارا سارا پانی پی جاتی ہے، ایک دن ہمیں ملتا ہے، ایک دن نہیں ملتا. تو انہوں نے یہ منصوبہ بندی کی کہ کسی طریقے سے اس اونٹنی کو مار دیا جائے، اللہ کی نشانی کو ختم کر دیا جائے. اللہ اپنی نشانیوں کے بارے میں بڑا غیرت مند ہے. آج ہمارے دور میں جو مقدسات ہیں، جو مقدس چیزیں ہیں، اس کا مذاق اس قدر عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہم کس چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں، کس چیز کا نہیں اڑا رہے ہیں. ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا، لوگ مسجد کے سامنے سے جب گزرتے تھے تو اگر کوئی تیز آواز سے بات کر رہا ہوتا تھا تو دوست کو کہتا تھا تیز آواز سے مت بولو، کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا اندر، گالی مت دو، مسجد کا دروازہ ہے، اللہ کا گھر ہے.
اور لوگ بڑے ادب اور احترام سے مسجد کو کراس کرتے تھے. آج تو مسجد کے سامنے سے گزرتے ہیں، تالیاں مار رہے ہیں، گانے چلا رہے ہیں. مسجد کے باہر تو دور کی بات، نماز سے پہلے امام اعلان کرتے ہیں کہ موبائل اپنے سائلنٹ کر دیں، بند کر دیں. سائلنٹ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو وائبریشن پہ لگا دیں. وہ بھی نہیں کر سکتے، ایئرپلین موڈ پہ لگا دیں، کچھ تو کریں اس کے ساتھ. کچھ بھی نہیں کرتے. اتنی اہم کالز ہیں کہ نماز شروع ہوتی ہے اور موبائل چلنا شروع ہو جاتے ہیں. کبھی کسی کے موبائل میں گانا چلتا ہے، کبھی کسی کے موبائل میں رنگ ٹون چلتی ہے، کبھی کچھ چلتا ہے، کبھی کچھ چلتا ہے. اور پھر کچھ تو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس کو بند کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں وہ پوری نماز وہ چلتے چلتے ہی نماز ہو جاتی ہے. بڑا مجمع ہو، عید کی نماز ہو، کسی نہ کسی جمعے کی نماز ہو، بڑے مجمع میں تو ہوتا ہی اکثر و بیشتر ایسا ہے کہ کسی نہ کسی کا موبائل ضرور بجتا ہے. یہ تقدس پامال ہے. چلیں یہ تو پھر کم ہے. مساجد میں اور مزارات پر آج سے نہیں بہت عرصہ ہو گیا فلموں اور ڈراموں کی شوٹنگز ہوتی ہیں. مسجد وزیر خان میں باقاعدہ مسجد کے اندر ڈانس کیا گیا، جامع مسجد وزیر خان کے اندر. اور گزشتہ حکومت کے ایک وزیر کی سربراہی میں سب کچھ ہوتا رہا. لوگوں نے آواز اٹھائی تو ان کی آواز کو بند کر دیا گیا. جامع مسجد وزیر خان بہت عظیم و شان مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے اور بڑی خوبصورت مسجد ہے. اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے. سحری کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. موبائلز دیکھ لیں آپ اور دیگر جو سوشل میڈیا کی سائٹ سے وہاں پہ دیکھ لیں، سحری کے مختلف قسم کے کارٹون اور مذاق اور لطیفے وغیرہ بنا بنا کے شیئر کیے جا رہے ہیں. ہم مسلمان خود کر رہے ہیں. افطار کے بارے میں شیئر کیے جا رہے ہیں، روزے کے متعلق مختلف لطیفے بنا بنا کے بھیجے جا رہے ہیں، نماز کے متعلق بھیجے جا رہے ہیں، تراویح کے متعلق بھیجے جا رہے ہیں. کوئی امام تیز تراویح پڑھا رہا ہے تو اس کا نام نہ جانے عجیب ہی کوئی رکھ دیا. تو یہ مختلف قسم کے مقدسات جو ہیں قرآن مجید کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور یہ سب کرنے والے مسلمان ہی ہیں، مسلمان ہی شیئر کرتے ہیں. یہ عذاب نہیں آئے گا تو پھر کیا آئے گا؟ مجموعی طور پر عذاب آنا، چہرے بدل جانا، بستیاں الٹ جانا، خنزیر اور بندر بن جانا پوری پوری بستیوں کا، پوری پوری قوموں کا، یہ تو عذاب اب نہیں آئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ سے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. رب ذوالجلال نے فرمایا، رب ذوالجلال کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ اے محبوب آپ ان میں موجود ہوں. حضور موجود ہے تو رب فرماتا ہے کہ وہ عذاب نہیں دے گا. مجموعی طور پر تو عذاب نہیں آئے گا اس طرح کا، لیکن یہ جو دوسرے عذاب آ رہے ہیں، کبھی زلزلہ آ رہا ہے، کبھی سیلاب آ رہا ہے، کبھی بارشیں آ رہی ہیں، کبھی کچھ آ رہا ہے، کبھی کچھ آ رہا ہے. مہنگائی کا کم عذاب ہے. لوگ اپنے بچے بیچنے کے لیے کھڑے ہیں. آٹا مفت میں بک رہا ہے تو لائنیں لگی ہوئی ہیں، کئی کلومیٹر لائنیں لگی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں وہ جو دیگر صوبوں کے اندر جو آٹا جو مفت میں دیا جا رہا ہے، اتنی طویل لائنیں ہیں کہ آپ مثال کے طور پہ مینارے پر اگر یہ اسٹال لگا ہے آٹے کا تو وہ لائن جا کے ختم ہو رہی ہے جی شاہ بادشاہ کے مزار پہ. اتنی طویل لائن ہے. تو یہ کیا ہے؟ بے برکتی ہے نا یہ. تو یہ مقدسات کی جب سے بے حرمتیاں شروع ہوئی ہیں، پہلے تو وقت یہ تھا کہ 2000 روپے میں بھی 3000 روپے میں ہنسی خوشی لوگ گزارا کرتے تھے، مہمانوں کو بلا کے کھلاتے تھے. اب تو ایک وقت میں مہمان آ جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ پورا کیسے ہوگا. تو یہ اللہ کی اونٹنی جو تھی اس کے ساتھ انہوں نے برا کرنا چاہا. اب انہوں نے چاہا کہ اس کو قتل کر دیں، کیونکہ ایک دن پانی یہ پیتی ہے، ایک دن ہمیں پینا پڑتا ہے. تو ایک دن جو ہمارے پانی کی جو چھٹی ہوتی ہے، ناغہ ہوتا ہے، اس کو کیسے ختم کریں؟ جبکہ وہ دودھ دیا کرتی تھی، نقصان نہیں ہوتا تھا قوم کا، پانی کے بجائے دودھ ملتا تھا. تو ان کو اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے ایک عورت کو چنا. وہ عورت بڑی خوبصورت تھی اور اس کی بیٹیاں بھی تھیں، وہ سب کی سب بڑی خوبصورت تھیں. اس عورت نے ایک آدمی کو پکڑا اور کہا کہ جو اونٹنی ہے صالح علیہ السلام کی، اس اونٹنی کو اگر تم مار دو تو میری بیٹیوں میں سے جس بیٹی سے چاہو شادی کر لینا. اس نے کہا ٹھیک ہے، لالچ میں آ گیا. اس نے اپنے ساتھ ایک دوست کو ملایا، پھر اس کے بعد 7 دوست اس کے اور جمع ہوئے، یوں کل 9 افراد ہو گئے. اور ان 9 افراد نے مل کر حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی پہلے اس کے پیر کاٹے. جب وہ گری تو اس پر حملہ آور ہوئے، اس پر تیروں کی بارش کی، نیزے مارے اور اس کو ذبح کر دیا. یوں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ختم کر دیا. اور جو بچہ تھا اس اونٹنی کا، اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس کے بارے میں 2 اقوال ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ جب ماں کو مارنے لگے، اس اونٹنی کو مارنے لگے، تو وہ بچہ بھاگا اور پہاڑوں پر چڑھ گیا، پہاڑوں پہ چڑھ کے غائب ہو گیا، کسی کو نہیں پتا کہاں گیا.
اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس بچے کو بھی پکڑ کے ان لوگوں نے مار دیا۔ اب جب اس اونٹنی کو مارا، اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب رب کے عذاب کا انتظار کرو، اب تم پر عذاب آنے والا ہے۔ فعقروها، انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، اس کے پیر کاٹ دیے۔ فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھر میں 3 دن بس رہ لو، اب 3 دن فائدہ اٹھا لو اپنے گھروں سے۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہے، بس 3 دن کے بعد تمہارا آخری وقت آئے گا۔ تو قوم ہنسنے لگی، کہنے لگی 3 دن میں کون سا عذاب آئے گا؟ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا عذاب اس طرح آئے گا کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور چوتھے دن تم پر عذاب آ جائے گا۔ یوں ہی ہوا، پوری قوم جو ملوث تھی اس کے اندر، وہ جو ایمان لائے تھے ان کے علاوہ لوگ، پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، اگلا دن آیا ان کے چہرے سرخ ہو گئے، تیسرا دن آیا تو ان کے چہروں پر نحوست کی وجہ سے سیاہ ہو گئے ان کے چہرے، اور جب چوتھا دن آیا، رب ذوالجلال فرماتے ہیں فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا، نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے ان کو نجات دے دی، ومن خزي یومئذ، اور اس دن کی ذلت سے بھی نجات دے دی۔ ان ربک هو القوی العزیز، آپ کا رب بڑا قوت والا، عزتوں والا ہے۔ چوتھا دن آیا، جیسے ہی صبح ہوئی ایک بہت تیز چنگھاڑ کی آواز آئی، چیخ کی آواز آئی۔ مفسرین نے لکھا اتنی تیز چیخ تھی کہ اس چیخ کی وجہ سے ان کی قوم کے کان کے پردے پھٹ گئے اور ان کے جگر پھٹ گئے اور یہ اوندھے منہ گرنے لگے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، اور ظالموں کو ایک چیخ نے پکڑ لیا، چنگھاڑ نے پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، انہوں نے صبح کی اپنے گھروں میں اس حال میں کہ سب کے سب اوندھے منہ پڑے تھے۔ 4-5 لاکھ کی آبادی اور سب کے سب ہلاک ہو گئی۔ کیسی ہلاک ہوئی؟ قرآن فرما رہے کأن لم یغنوا فیہا، رب نے ایسی ہلاک کی گویا کہ وہ اپنے گھروں میں رہتے ہی نہ تھے، ایسے نیست و نابود کر دیے۔ الا ان ثمود کفروا ربهم، سن لو سمود نے، قوم سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا تھا۔ الا بعدا لثمود، سن لو سمود پر اللہ کی لعنت ہے، قوم سمود پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو قوم سمود اس طرح ہلاک ہو گئی۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نکلے مومنین کو اپنے ساتھ لے کر جو ایمان لائے تھے، اور پھر ملک شام چلے گئے۔ پھر بعض علماء نے لکھا کہ اس کے بعد آپ فلسطین گئے، پھر اس کے بعد آپ مکہ مکرمہ آ گئے، پھر اس کے بعد آپ عراق کے علاقے میں آ گئے۔ اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی سے گزرے ایک مرتبہ۔ جب حضور اس بستی سے گزرے تو قوم سمود کے یہ بڑے بڑے پہاڑ تھے، بڑے بڑے گھر تھے، محلات جو اب بھی موجود ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اے صحابہ اس بستی سے تیزی سے گزر جاؤ، مجھے خوف ہے کہ کہیں دوبارہ سے وہ عذاب نہ آ جائے۔ ہم نے تو پکنک پوائنٹس بنا لیے نا، وہ جگہیں جہاں پہ رب کے عذاب آتے ہیں وہاں پہ اب پکنک کے لیے لوگ جاتے ہیں، تصویریں کھینچنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں پہ کھانے کھاتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، اسکولز والے لے کے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ گزر جاؤ اس بستی سے، یہ عذاب کی جگہ ہے۔ بلکہ حضور نے فرمایا یہ اس بستی میں چند کنویں اور تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحابہ صرف اس کنویں کا پانی لینا جس کنویں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور کسی کنویں سے پانی مت بھرنا۔ کچھ صحابہ نے اس سے پہلے ہی دوسرے کنووں سے پانی بھر لیا، اور پانی بھرنے کے بعد اس پانی سے آٹا گوندھ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ صحابہ نے دیگر کنووں سے پانی لے کے آٹا اپنا گوندا ہے، حضور نے فرمایا اپنے ان گوندے ہوئے آٹوں کو یہیں ڈال دو، اسے استعمال مت کرنا، صرف اس کنویں کا پانی استعمال کرو جس سے ناقۃ اللہ پانی پیتی تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ یہ عبرت کی جگہ ہیں، یہ مذاق اور مستی کے مقامات نہیں ہیں، یہ کھیل تماشے کے مقامات نہیں ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا جو مزار ہے، یہاں حضرت صالح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے مکمل ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا مزار اس وقت بھی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار لے جائے۔ حضرت مولا علی کے مزار پر انوار سے آپ باہر نکلیں تو نکلنے کے بعد سیدھی سڑک جاتی ہے، اور یوں ایک راستہ ہے، تو سامنے ایک قبرستان ہے، اس کا نام ہے وادی السلام۔ کہا جاتا ہے کہ اس قبرستان میں تقریباً
70,000 صحابہ کی قبریں ہیں، اور بھی دیگر روایات ہیں۔ تو بہت بڑا قبرستان ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے قدیم قبرستان ہے وہ۔ اس قبرستان کے باہر 2 مزارات ہیں، ایک حضرت ہود علیہ السلام کا اور ایک حضرت صالح علیہ السلام کا۔ یہ 2 مزارات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ میں نے دونوں کی زیارتیں کی ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کے مزار پر انوار کی، حضرت ہود علیہ السلام کے مزار پر انوار کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان انبیاء کرام کا فیض عطا فرمائے، ان کے نور سے حصہ عطا فرمائے، قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔